الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام آیا، مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام آیا، با ارشاد پیمبر سب مہینوں کا امام آیا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان مبارک کی آمد ہے۔ نہ صرف یہ کہ آمد ہے بلکہ ٹھیک ٹھاک آمد ہے، چونکہ آج ہو سکتا ہے کہ شعبان المعظم کا آخری دن ہو اور کل کا روزہ ہو سکتا ہے، اور اگر کل کا روزہ نہ ہوا یعنی ہفتے کا، تو اتوار کا روزہ بالکل کنفرم ہے۔ آج رویت ہلال کمیٹی بیٹھے گی، اگر فیصلہ ہو گیا، چاند نظر آ گیا، شام کو تراویح بھی ہوگی اور صبح کے وقت روزہ بھی ہوگا۔ آج پورا امکان ہے لیکن کنفرم نہیں۔ اگر آج تراویح نہ ہوئی تو کل تو لازماً تراویح ہوگی اور اتوار کا پھر پہلا روزہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، کل کا روزہ ہو یا پرسوں کا روزہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک تک پہنچنا نصیب فرمائے۔ ابھی بھی کچھ پتہ نہیں کس نے رمضان تک پہنچنا ہے اور کس نے رمضان تک نہیں پہنچنا۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ جس مہینے کا قیمتی ہے، اس کے لیے تیاری بھی اتنی ہونی چاہیے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان آتا کمر ہمت کس لیتے اور رمضان مبارک کی تیاری میں لگ جاتے، اپنے گھر والوں کو بھی آگاہ کرتے اور خود بھی رمضان مبارک کی مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور دن کا روزہ رکھتے۔ آج کا جمعہ چونکہ استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، تو میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی موضوع کو اور اسی بات کو فوکس کروں گا کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہمیں کن باتوں پر غور کرنا چاہیے، اور ہمارے پیارے نبی نے رمضان کی آمد سے ایک دن پہلے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ بھی آج ہی کے جمعہ المبارک کے اندر انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ آیت کریمہ پارہ نمبر 2
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے پیار دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب روزے کا حکم دیا تو کتنا پیار بھرا، کتنا محبت بھرا، کتنا دل نشین انداز اختیار فرمایا۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے مومنوں، اے مسلمانوں، بات بڑی پتے کی میں کرنے لگا ہوں، اسے دھیان سے سنو۔ ہم سب کو ایمان والے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، ہمارا پردہ رکھ لیا ہے۔ ہم میں سے تو کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی بے نمازی ہے، کوئی کم تولنے والا، کوئی پورا تولنے والا ہے، کوئی جھوٹ بولنے والا ہے، کوئی سچ بولنے والا ہے، کوئی ہم میں سے شریف آدمی ہے اور کوئی ڈاکو اور چور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کا ہی پردہ رکھ کے کیا فرما رہا ہے، اے ایمان والو، سب کا پردہ رکھ لیا اور اپنی بات ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خطاب اس طرح بھی فرما سکتا تھا، اے ایمان والو، اے ڈاکو، اے چورو، اے دودھ میں پانی ملانے والو، اے ملاوٹ کرنے والو، اے جھوٹ بولنے والو، یوں کہہ کر بھی اللہ تعالیٰ خطاب کر سکتا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، سب کے سب بیچ میں آ گئے، کیا باعمل، کیا بدعمل، کیا عالم اور کیا جاہل، سب کا پردہ رکھ لیا، اور پھر جو بات ارشاد فرمائی وہ بھی ڈرایا نہیں کہ روزے سے اللہ نے ڈرا دیا ہے، رمضان آ گیا ہے رکھو اس کے روزے، ایسے انداز اختیار نہیں کیا، یہ میرا آرڈر ہے، رکھو روزے، نہیں تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں جہنم میں پھینک دوں گا، یہ انداز اختیار نہیں کیا، بلکہ فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا تھا۔ سمجھایا ہے سمجھانے کے انداز میں کہ روزہ تمہارے اوپر آنے والی کوئی عجیب عبادت نہیں ہے، یہ عبادت اس سے پہلے یہودی کر چکے ہیں، عیسائی کر چکے ہیں، آج کل بھی کر رہے ہیں، دیگر نبی اور ان کی امتیں روزہ رکھتی رہی ہیں۔ اے ایمان والو، تم تو میرے آخری پیغمبر، میرے پیارے محبوب کے امتی ہو، تم تو اس دنیا میں میرے محبوب سمیت ہدایت کی آخری نشانی ہو، یہ رسول بھی آخری، تم امت بھی آخری، کتاب بھی آخری، زمانہ بھی آخری، اس کے بعد دنیا دا اینڈ ہے۔ اس پس منظر میں سمجھانے کے انداز میں فرمایا کہ تم پہ روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے، جس طرح کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ جب انہوں نے ہمت نہیں ہاری تو میرے محبوب کی امت ہو کر تم ہمت ہار دو گے، تم میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے۔ سمجھایا کہ روزے رکھنے اور اپنے پیارے نبی کو شرمندہ نہیں کرنا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے روزے رکھے 24 گھنٹے کے، ہمارا تو روزہ ہی 12-13 گھنٹے کا ہوتا ہے، آج بھی وہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہود روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے سامنے ہمارے پیارے محبوب کو شرمندہ نہ کرنا۔ تم بہترین نبی کی بہترین امت ہو۔ اب ہمارے سوچنے کا مقام بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کو کل قیامت کے دن شرمندہ نہ ہونے دیں، ہم بھی بڑھ چڑھ کے روزے رکھیں، رمضان کے سارے روزے رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ انشاءاللہ ڈھیلی سی انشاءاللہ آئیے، اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔
ہاں لیکن بوڑھوں کی انشاءاللہ اتنی بھی چلے گی انشاءاللہ. نوجوانوں کی ذرا آواز اونچی نکلتی ہے, بزرگ بیٹھے ہیں فرنٹ پہ. تو انشاءاللہ ہم نے سارے روزے رکھنے ہیں, اور اللہ نے روزہ رکھنے کا مقصد بھی بتا دیا کہ مجھے تمہارے روزہ رکھنے سے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں. تم رکھو تمہیں ثواب ملے گا, نہ رکھو تمہیں گناہ ملے گا. میرا کچھ بگڑنے والا نہیں, میں نفع و نقصان سے بالا تر ذات ہوں. یہ بات سمجھو, روزہ میں نے اس لیے فرض کیا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم میرے متقی, پرہیزگار, نیک اور پاکیزہ بندے بن جاؤ. جب نیک, پاکیزہ, متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ گے تو تمہارے اندر یہ قابلیت اور صلاحیت آ جائے گی کہ تم جنت میں داخل ہونے کی پوزیشن میں آ جاؤ گے. اور میں تمہیں اپنے محبوب کا امتی سمجھ کے دھڑا دھڑ جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں. تو کیا پرابلم ہے تمہیں, کیا مسئلہ ہے؟ یہ پیارا انداز اللہ ہم سب کو اپنے پیارے پروردگار کے کلام کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس اگلی آیت میں ایک اور مقام پہ اللہ نے روزے کے بارے میں اس طرح فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. یہ سورۃ البقرہ ہے, پارہ نمبر 2 ہے اور آیت نمبر ہے 185. اس میں فرمایا تم میں سے جو آدمی بھی رمضان کا مہینہ پائے تو وہ رمضان کے روزے ضرور رکھے. جو بھی پائے, اللہ کا شکر ہم پالیں گے رمضان کو انشاءاللہ. کیا دیں, کل پالیں گے یا پرسوں پالیں گے. اللہ فرماتا ہے جو بھی تم میں سے رمضان کے مہینے کو پالے, مرد ہے, عورت ہے, بالغ بچے اور بچیاں ہیں, امیر ہے, غریب ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, کالا ہے, گورا ہے, عربی ہے, اجمی ہے, سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے. اور رمضان کے روزے کی فضیلت کیا ہے آپ اندازہ اس بات سے کر لیں کہ رمضان کا ایک روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا پھر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے اس روزے کا انعام دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں. چاہے 100 سال روزے رکھ لے اب نفلی, کیونکہ نفل ہے, فرض ہے. نفل کی مثال قطرے کی مثال ہے اور فرض کی مثال سمندر کی مثال ہے. جس نے جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑ دیا پھر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو اس روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. لہذا روزہ چھوڑنے کا تو انشاءاللہ سب ارادہ کر لیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم روزہ چھوڑ دیں. اور زیادہ سے زیادہ فوت ہی ہو جائیں گے, ویسے فوت نہیں ہوتا بندہ, اور زیادہ سے زیادہ فوت ہی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فوت بھی نہیں ہونے دیتا. اگر بندہ فوت ہونے کی پوزیشن میں آ جائے اللہ کا سخت آرڈر آ گیا ہے روزہ توڑ لو, جان بچاؤ. یہ اللہ کے محبوب کی شریعت ہے. اللہ مرنے نہیں دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. نبی پاک نے دیکھا ایک سفر کے موقع پر ایک بندے نے روزہ رکھا, چکرا کے گر پڑا, برا حال. حالانکہ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنا جائز بات میں قضا کرنا. تو گھبرایا ہوا لوگ اس کو پانی پلا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا, اسے کوئی شاباش نہیں دی. یہ ہے ہمارے پیارے نبی کا 2 ٹوک دین. فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں. اگر یہ حالت ہو جائے جب تمہیں پتہ ہے تو یہ کوئی نیکی نہیں. ہاں اگر کوئی بندہ نبھا لیتا ہے, چھوٹا موٹا سفر ہے, اسے پتہ اللہ کے شکر میں نبھا لیتا ہوں, میری عادت ہے, پھر تو نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن جو نبھا نہیں سکتا اجازت ہے بعد میں قضا کرنا. تو روزہ باہر صورت رکھنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور روزے دار سے اللہ کو کتنا پیار ہے. ایک ہی حدیث مبارکہ کے ایک جملہ کافی ہے بات کو سمجھنے کے لیے. بخاری میں حدیث موجود ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. روزے دار کے منہ کی جو بو ہے جو روزے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, میدے کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے جو ایک دھیمی دھیمی سمیل سی پیدا ہو جاتی جس کے اندر بدبو ہوتی نہیں, بس سمیل سی محسوس ہوتی ہے بھوک کی وجہ سے, وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے.
یعنی دنیا کی جو اعلیٰ ترین خوشبوئیں ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بو زیادہ پسند ہے۔ اس سے اندازہ کریں اللہ تعالیٰ روزے دار سے کتنا پیار کرتا ہے۔ لیکن یہ وہ بدبو مراد نہیں جو مسواک نہ کرنے کی وجہ سے یا پیسٹ نہ کرنے کی وجہ سے جو پیدا ہو جاتی ہے، وہ تو ناجائز ہے، وہ تو گناہ ہے، وہ تو غلط ہے۔ وہ تو بدبو ہم نے مسواک کر کے، ٹوتھ پیسٹ کر کے زائل کرنی ہے، منجن کر کے زائل کرنی ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ یا آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سی بو ہے؟ جب منہ بالکل صاف ہوتا ہے، روزہ لگتا ہے تو اس وقت محسوس ہوتی ہے۔ بعض بھائی اس لیے بھی روزہ نہیں رکھتے کہ یار روزہ لگتا بہت ہے۔ پھر روزہ فرض اس لیے کیا گیا تاکہ لگے گا تو اللہ کی نعمتیں یاد آئیں گی کہ یار میں کھانا کھاتا تھا، پھل کھاتا تھا، جوس پیتا تھا، فروٹ کھاتا تھا، کتنی اللہ کی بڑی نعمت تھی۔ ان نعمتوں کی قدر تو تبھی آئے گی جب بھوک لگے۔ بعض لوگ بڑے ڈیزائن بناتے ہیں، بھوک نہ لگے شام تک، جتنے مرضی پراٹھے آپ صبح کے ٹائم کھا لیں، انشاءاللہ بھوک ظہر کے بعد ضرور لگے گی، بھوک محسوس ہوگی، لیکن وہ بھوک مطلوب ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہو سکے۔ اور اب تو اللہ کا شکر ہے درمیانے موسم میں روزے آ رہے ہیں، اور ویسے روزہ اکڑ بھی توڑتا ہے۔ اگر دھوپ کا موسم ہو، سخت گرمی ہو، اچھے بھلا بدماش قسم کا آدمی بھی 2-3 بجے کے بعد انسان بن جاتا ہے، آرام سے بات کرتا ہے، شرافت سے بات کرتا ہے، زیادہ بولتا نہیں، اشارے سے کام چلاتا ہے۔ تو روزے کے بڑے فوائد ہیں اپنی جگہ۔ اب نبی پاک نے خطبہ دیا تھا، میں اس کی چند جھلکیاں آپ کو سنا دیتا ہوں، وقت اتنا ہی ہے۔ پیارے نبی نے آخری شعبان کے دن، جیسا کہ آج آخری شعبان کا دن ہو سکتا ہے، تو قدرتی ماشاءاللہ وہ خطبے کی ترتیب بھی بن گئی۔ جمعہ یہ جو ہے آخری دن ہو سکتا ہے شعبان کا، کل یکم رمضان ہو سکتی ہے، نہیں تو پھر پرسوں۔ تو انشاءاللہ اس کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ میں سنت کی نیت بھی کر لوں، میں بھی آخری دن ہی وہ خطبہ آپ کو سنا رہا ہوں جو خطبہ پیارے نبی نے شعبان کی آخری دن کو جو ارشاد فرمایا تھا۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ حدیث کی ساری معتبر کتابوں میں، مشکات المصابیح وغیرہ کے اندر یہ خطبہ موجود ہے۔ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے آخری دن جب سارے لوگ جمع ہو گئے، آپ نے خطاب کیا اور چند ایک باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ لوگوں، تم پر ایک عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، اور وہ عظمت والا مہینہ اتنی برکت والا ہے کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اور 1000 مہینوں کے بنتے 83 سال اور 4 مہینے، یعنی 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے اس رات کی عبادت زیادہ افضل ہے۔ وہ کون سی رات ہے بولے؟ لیلۃ القدر، جس کا اردو ترجمہ ہے شب قدر۔ شب قدر قرآن پاک میں اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، یہ وہ رات مراد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رمضان کا جب مہینہ آ جاتا ہے، اس کی رات کا قیام یعنی تراویح وغیرہ پڑھنا، یہ اللہ نے سنت اور نفل قرار دیا ہے، اور دن کا روزہ فرض قرار دیا ہے۔ رات کا قیام سنت اور نفل ہے، صبح کا روزہ فرض ہے۔ یہاں سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جو بھائی پوچھتے ہیں کہ رات میں نے تراویح نہیں پڑھی، میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ بھائی رکھنا ہے، رکھوں یا نہ رکھوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تراویح سنت ہے، روزہ رکھنا فرض ہے۔ تراویح آپ نے پڑھی ہے، بڑی اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن اگر رہ گئی ہے کسی وجہ سے، روزہ رکھنا فرض ہے، یہ کوئی پوچھنے والا سوال ہی نہیں ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، اور تراویح کا ضروری نہیں کہ آپ عشاء کے بعد ہی پڑھیں۔ آپ کو نہیں موقع ملا تو تہجد تک تراویح کا ٹائم ہے، جب مرضی پڑھ لیں، اکیلے پڑھ لیں، اگر جماعت نہیں ملی اکیلے بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب جماعت ہو تو پھر جماعت میں شریک ہو۔ لہٰذا یہ سوال بالکل ختم ہے کہ تراویح اگر نہ پڑھی تو روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ روزہ رکھنا ہے، ہر صورت میں رکھنا ہے، چاہے تراویح آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ تراویح پڑھ کے رکھیں گے نور علی نور ہو جائے گا، لیکن تراویح نہیں پڑھی تو تراویح کا ثواب آپ کو نہیں ملا، روزے کا ثواب آپ کو پورا ملے گا۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ جو نفل ہیں وہ فرض کی کیٹیگری میں چلے گئے،
اور جو فرض ہیں وہ 70 فرض کے برابر چلے گئے. مثلا اگر کوئی بندہ 2 نفل پڑھے گا اتنا ثواب ملے گا جتنا فجر کے 2 فرض پڑھنے کا ثواب ملے گا, اور جو بندہ فجر کے 2 فرض پڑھے گا اسے اتنا ثواب ملے گا جیسا کہ اس نے 70 فجر کی نمازیں ادا کر لی. سامان کے پیمانے, جو ثواب ہے, انعام ہے, اس کے پیمانے بدل گئے. یہ پیمانے رمضان آتے ہی بدل جائیں گے, تو ہمیں بھی تو بدلنا چاہیے. اب نیکیاں جمع کرنے کا یہ موسم بہار آ جاتا ہے, تو اس میں ہمیں بھی اپنے طریقہ کار کو بدلنا چاہیے. یہ نہیں کہ جیسے کہ رمضان سے پہلے تھے وہی ہم چل رہے ہیں, کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی, تو یہ افسوسناک بات ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا انعام جنت ہے, اور فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے, اور فرمایا اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے, رزق زیادہ ملتا ہے پہلے سے, رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے. اور فرمایا جو اس مہینے میں کسی مسلمان کا روزہ افطار کروائے گا اسے روزے دار کے برابر ثواب ملے گا, اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی, ہر ایک کو پورا پورا ثواب ملے گا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا, جب یہ بات ارشاد فرما دی, صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر بندہ تو روزہ افطار نہیں کروا سکتا. آپ نے فرمایا جو بندہ 1 گھونٹ پانی, 1 گھونٹ دودھ اور 1 کھجور کے دانے کے ذریعے بھی کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا, اللہ تعالیٰ اسے بھی روزے دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. میرے بھائیو آسان سا طریقہ, 1 گھونٹ دودھ, پانی, لسی یا کھجور کا 1 دانہ, یہ کیا مشکل ہے؟ اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر ترتیب بنا لیں, اس طرح بھی ثواب اکٹھا کرنے کی, دونوں ہاتھوں سے نیکیاں سمیٹنے کی ضرورت ہے. تو یہ ترتیب بنا لیں کہ انشاءاللہ میں پانی کی ترتیب بنا کے رکھوں گا, یا کھجور کی بنا کے رکھوں گا, یا لسی کی بنا کے رکھوں گا, یا دودھ کی, یا کسی اور چیز کی بنا سکتا ہے جو آسانی سے ہو. اور کتنے روزے دار روزہ افطار کر لیں گے اور کتنے روزے داروں کے برابر اسے ثواب ملے گا. اپنا بھی ملے گا, ان کا بھی ملے گا, لیکن ان کا ثواب کم نہیں ہوگا. اگر کم ہو جاتا تو کوئی کسی کے ہاں افطاری نہ کرتا کہ بھائی اپنی بریانی سنبھال کے رکھے, میں صبح سے بھوکا ہوں تو میں نے اپنا ثواب نہیں دینا. اللہ تعالیٰ ثواب کم نہیں کر رہا, ہر ایک کو پورا پورا ثواب دے رہا ہے. ہمیں چاہیے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اس کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا کر روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اسے اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا, ایسا شربت پلائے گا کہ اسے پھر میدان محشر میں پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ جو مسلمان پیٹ بھر کے روزے داروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں, سبحان اللہ, کیا ان کا مقام ہے. ان کو نبی پاک اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں گے اور پیاس نہیں لگے گی. جب پیاس بڑی شدت کی ہوگی حتیٰ کہ یہ بندہ اسی دوران اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جنت میں داخل ہو گیا پھر تو وارے کے نہارے. جنت وہ جگہ ہے جہاں تکلیف کی گنجائش نہیں. تکلیف, پریشانی, یہ دکھ کیا ہوتا ہے, یہ چیزیں جنت کے لیے اجنبی ہیں. تکلیف اور دکھ کی جگہ ہے جہنم. جنت میں تکلیف نامی کوئی چیز نہیں ہے. کھٹا ڈکار بھی آپ کو آ جائے, سر درد, پیٹ درد, کمر درد, تھکاوٹ, یہ وہ ڈپریشن, ان چیزوں کا وہاں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں تو انعام ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے رمضان کے صدقے میں ہم سب کو جنت میں داخل بھی کر دے اور ہم سب کو جمع بھی فرما دے. اونچی آواز سے کہہ دے آمین. رسول پاک نے فرمایا اس کے پہلے 10 دن رحمت کے 10 دن ہیں, دوسرے 10 دن مغفرت کے 10 دن ہیں, اور تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے 10 دن ہیں. 3 حصوں میں اسے تقسیم کر دیا. پہلے 10 دن پہلا عشرہ رحمت کا, دوسرے 10 دن دوسرا عشرہ مغفرت کا, تیسرے 10 دن تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا. اور جب جہنم سے آزادی کنفرم ہو گئی جنت میں داخلہ بھی کنفرم ہو گیا. کیونکہ جب بندہ جہنم سے بچ گیا تو اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جنت ہے, اور جنت میں ہی سب کچھ ہے. جنت میں ہی سارے انعامات ہیں, جنت میں ہی صحابہ اور اہل بیت سے ملاقاتیں ہیں, جنت میں ہی پیارے نبی کا دیدار ہے, جنت میں ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اللہ کا دیدار بھی کہاں ہوگا؟ جنت میں. جو بندہ جنت میں چلا گیا
اللہ سے براہ راست گفتگو کر سکے گا، اس کے اندر وہ انرجی، وہ طاقت، وہ پاور آ جائے گی۔ اب دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں، یہ ہمارے پیارے نبی کو اللہ نے کروا دیا ہے، بس وہ بھی آسمانوں پہ بلا کے۔ دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں، کوئی بندہ تحمل ہی نہیں کر سکتا۔ جس طرح ہم ایک جگ پانی جو ہے ایک چھوٹی پیالی میں نہیں ڈال سکتے، اسی طرح ہمارا یہ جو کیپیسٹی ہے وجود کی، یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی کو برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی، آپ کو پتہ کیا ہوا؟ پورا طور پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا۔ اور ہم کہاں، ہماری جو حالت ہے ہم سب جانتے ہیں ہم کتنے گنہگار ہیں۔ تو دنیا میں اللہ نے قرآن میں بھی یہ بات بتا دی ہے، فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کو گھیر لیتا ہے، آنکھیں اللہ کو نہیں گھیر سکتی، وہ بڑا باریک بین اور خبردار ہے ہمارا پروردگار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خطبے کی آخری بات رسول پاک نے فرمایا، جو آدمی اپنے مزدور کے ساتھ اس مہینے میں ہمدردی دکھائے گا، اسے سہولت فراہم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ تو کوشش فرمائے دکانوں پر، فیکٹریوں میں، کارخانوں پہ، یا جو عام دیہڑی مستری مزدور کرتے ہیں ان کو کوئی ریلیف ضرور دیں، کچھ نہ کچھ ریلیف دیں۔ مثلا ان کی چھٹی 1 گھنٹہ پہلے کر دیں، یا ان کا جو جب دیہڑی بنتی ہے دیہڑی میں 100-200 روپے جتنا آپ کے لیے ممکن ہے وہ زیادہ دے دیں، اور کوئی اس طرح کا ان کو کوئی افطاری کا سامان لے کے دے دیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی جو لوگ امیر ہیں ان کے لیے جنت میں جانے کا بڑا بہترین راستہ ہے۔ اپنے ورکروں پہ تھوڑی سی نرمی کر دیں، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ان ورکروں پہ نرمی کرنی ہے جو روزہ رکھتے ہوں، جو روزہ رکھتے ہیں ان کو بتا دیں اگر آپ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ مجھے مہربان پائیں گے۔ لیکن اگر روزہ نہیں رکھا، مفت میں ہی نرمی، کوئی نرمی نہیں، بلکہ ان سے پورا کام لیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے، ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہوگا۔ آپ چاہے اعلان کر کے بتا دیں کہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت بھی کروں گا، ریلیف بھی دوں گا، لیکن روزہ رکھیں، جتنا آپ کہیں گے میں ریلیف دے دوں گا، لیکن روزہ نہیں رکھیں گے کام بھی پورا کرنا پڑے گا، دیہڑی بھی وہی ملے گی جو مارکیٹ میں چل رہی۔ یہ سہولت روزے دار مزدوروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے طریقے سے اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آخری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ رمضان میں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اس حالت پر نہیں رہنا جس حالت میں ہم موجود ہیں۔ عبادات بڑھانی ہے، نوافل بڑھانے ہیں، قیام اللیل کرنا ہے، نماز تراویح پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، اپنے اوقات میں تبدیلی لانی ہے، اپنے جو دنیا کے معاملات ہیں انہیں تھوڑا سا کلوز کریں، زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے اور سمجھانے میں اور اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ 11 مہینے پھر دنیا کمانے کے لیے پڑھیں، 1 مہینہ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، جنت کما لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔